جب کلام کا گیت گایا جا رہا ہوتا ہے، جب کلام کے لیے تیاری کی جا رہی ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اگر آپ کے لیڈر کھڑے ہیں تو آپ کا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں؟ خدا کے کلام کو۔ آپ کس کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ خدا کے کلام کے لیے۔ اور جب آپ خدا کے کلام کی رسپیکٹ کریں گے نا تو آپ کی زندگی کے اندر ایک برکت آئے گی۔ آمین۔ اور ہم سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم اس برکت کو مس کر دیتے ہیں، ہم اس برکت کو کھو دیتے ہیں۔ چلنا پھرنا ادھر ادھر، ہماری یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی۔ کلام کا آنر کرنا، کلام کو رسپیکٹ دینا، کلام کو اپنے دل میں رکھنا، یہ برکت ہے۔ تو جب ہم کلام کو دل میں رکھیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے۔ کلام مقدس میں یہ بات کی کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ بیمار ہونا تو پھر بیٹھ جائیں تو پھر کوئی بات نہیں، چلو سمجھ آتی ہے۔ تو تندرست آدمی بیٹھے رہتے پھر سمجھ نہیں آتی خدا کی۔ آمین۔ ہلیلویا۔ آئیے خدا کے کلام کی طرف چلتے ہیں، آج خدا کا کلام سیکھیں گے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قائن کی بیوی کون تھی؟ قائن کی بیوی کون تھی؟ سوال اکثر کیا جاتا ہے، آپ کہیں بھی جاتے ہیں، اچھا قائن کی بیوی بتائیں کون تھی؟ قائن نے کس سے شادی کی تھی؟ پیدائش کی کتاب پہلے ہی سٹارٹ میں یہ بات بتائی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے کہ قائن کی بیوی کون تھی۔ آج ہم اس بارے میں سیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالے گا پیدائش کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت۔ کلام مقدس میں سے دیکھیں گے پیدائش 4 باب اس کی 6 اور 7 آیت۔ جی پڑھیے گا، جس نے نکالے گئے آمین۔ جی پڑھیے گا۔ خدا کے زندہ اور مقدس پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ اس میں یوں لکھا ہے، اور خداوند نے قائن سے کہا، تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے، اس پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، سب کے آمین۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف بیٹھیں۔ تین سوالیہ نشان ان 2 ورسز میں لگائے گئے ہیں۔ آمین۔ پہلا، اور خداوند نے قائن سے کہا کہ تو کیوں غضبناک ہوا، یہ سوالیہ نشان ہے یہاں پہ۔ اور خدا قائن کو کہتا ہے کہ تو کیوں غضبناک ہوا، اور پھر بتائے گا کہ تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے، سوالیہ نشان یہاں پہ پھر لگایا گیا۔ اور یعنی کہ اس کو خدا پوچھ رہا ہے کہ تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے۔ ہمارے بچے اگر اس کے تھوڑا مائنڈ تھوڑا سا اپسٹ ہو، وہ بچہ تھوڑا سا بگڑا ہو، اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے، اور ماں باپ اس کو بڑے پیار سے پوچھتے ہیں تیرا کیوں موڈ جو ہے وہ آف ہوا ہے، تیرا کیوں منہ بگڑا ہوا ہے۔ تو خدا بھی اس سے بڑے پیار سے پوچھ رہا ہے کہ تیرا کیوں منہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے، سوال کر رہا ہے۔ اور لکھا گیا، اگر تو بھلا کرے گا تو کیا تو مقبول نہ ہوگا۔ اب یہاں پر پھر اس کو بتایا گیا، سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر تو بھلا کرے گا تو کیا تو مقبول نہ ہوگا۔ اس کا مطلب اس کے اندر کوئی ڈر یا خوف نہیں تھا، اس کے اندر محبت نہیں تھی، جس کی وجہ سے خدا اس سے کہہ رہا ہے کہ تو بھلا کرے گا تو مقبول ٹھہرے گا۔ وہ بھلا کرنا نہیں جانتا تھا۔ خدا نے اس کو وارننگ دی، خدا نے اس کو کہا
کیونکہ یہ حابل کا بڑا بھائی تھا، یہ آدم اور ہوا کا بیٹا تھا، اور قائن جو ہے یہ بڑا بیٹا تھا، اور یہ ایک کسان تھا۔ جو حابل تھا وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔ اس بات کو سب لوگ جانتے ہیں، ہاللیلویا، سب لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ وہ کسان تھا اور یہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔ اور کیونکہ خدا جو ہے، خدا کے حضور میں لوگ جو تھے وہ شکر گزاریوں کی قربانیاں لے کر آتے تھے، اور یہ آغاز سے کام شروع ہو گیا تھا، اور انہوں نے بھی خدا کے حضور شکر گزاری کی قربانی لے کر آئے۔ حابل نے اپنے جو طبیلہ تھا اس کا، جو اس کے جانور تھے، ان میں سے اس نے کچھ جانور دیکھے جو موٹے تازے پلے ہوئے تھے، اور ان کا وہ گوشت لے کر آیا، چربی لے کر آیا، تاکہ خدا کے حضور میں کیا کرے، اس کی قربانی چڑھائے۔ آمین۔ اور جو قائن ہے وہ بھی، کیونکہ وہ کسان تھا اور وہ اپنے کھیت کا جو پھل تھا وہ لے کر آیا، لیکن وہ جو تھا اس کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی، کیونکہ وہ دل کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ خدا کے گھر میں وہ چیزیں نہیں لے کر آیا تھا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جب ہم ہدیہ دیتے ہیں، ٹائز دیتے ہیں، تو ہم وفاداری کے ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ یہ وہی بات شروع سے ہی چل رہی ہے۔ یہ اگر ہم، اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم وفاداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ خدا کے حضور میں اپنا ہدیہ یا اپنی ٹائز نہیں دیتے، تو ہم کس کے برابر ہیں؟ قائن کے برابر ہیں۔ اور اگر ہم ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، تابعداری کے ساتھ خدا کے گھر میں ہدیہ جات دیتے ہیں، تو پھر ہم حابل جیسے ہیں۔ اور اگر ہم ایمانداری کے ساتھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خدا ہماری قربانی کو قبول کرتا ہے۔ آمین۔ اور قائن کی جو اس نے شکر گزاری دی تھی وہ قبول نہیں ہوئی، اور اس کو غصہ آ گیا۔ جب اس کو غصہ آیا ہے تو اس نے کیا کیا؟ اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ جب بھائی کو قتل کر دیا، کیونکہ قائن جو تھا یہ شروع سے ہی شریر تھا، شرارت کو پسند کرتا تھا، اور اس کے اندر حسد تھا، اور حسد جو ہے یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ حسد جو ہے یہ انسان کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ہمارے اندر کسی کے لیے حسد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم حسد رکھیں گے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور اگر ہمارے اندر حسد نہیں ہوگا تو ہم برکت پاتے جائیں گے۔ آمین، آمین۔ آج ہمارا بھائی اگر کوئی اچھے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، ہمارا بھائی وہ اچھا گھر لے لیتا ہے، گاڑی لے لیتا ہے، وہ اچھا بزنس سٹارٹ کر لیتا ہے، تو اگر اس کو خدا برکت دیتا ہے تو دوسرے بھائیوں کو حسد نہیں کرنا چاہیے۔ ہاللیلویا۔ اگر وہ حسد کریں گے تو وہ اپنی بربادی کا سبب بنیں گے، وہ اور زیادہ جو ہے وہ اپ لفٹ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ڈی گریڈ ہوتے جائیں گے، وہ گرتے جائیں گے۔ اور خدا جو ہے، جو بھائی جو آج محنت کر کے آگے آ رہا ہے، خدا اس کو اور زیادہ اپ لفٹ کرتا جائے گا، وہ اور زیادہ بڑھتا جائے گا۔ اس لیے حسد ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اور قائن نے کیا کیا؟ حسد کیا اور حابل کو قتل کر دیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قائن کو یہ بات کہی گئی تھی کہ دیکھ، گناہ جو ہے یہ تیرے دروازے پر دبکا بیٹھا ہے۔ اس کو بتا دیا گیا تھا کہ اگر تو یہ کام کرے گا تو گناہ جو یہ تیرے دروازے پہ دبکا بیٹھا ہے۔ تو اسے یہ کام کیا، اس نے قتل کر دیا، اور خدا نے پھر اس کو کیا کیا؟ اس کو پھر قائن کو یہ پسند آیا کہ خدا نے حابل کے ہدیے کو قبول کیا، اور قائن نے جو ہے وہ ساری جو ہے پرابلم کریٹ کی، اور اپنی بربادی کا سبب اب وہ بن گیا۔ اور آئیے کا حوالہ دیتے ہیں کلام مقدس میں سے، مثال نکالیے گا۔
پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 11ویں اور 12ویں ہے. جی پڑھیے گا. اس میں یہ لکھا ہے اور اب تو زمین کی طرف سے لانتی ہوا جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے. جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی اور زمین پر تو کھانا خراب اور آوارہ ہوگا. آمین. آمین. کیا بات بتائی گئی ہے؟ اور اب زمین تیرے سبب سے کیا ہوئی ہے؟ لعنتی ہوگی. یعنی کہ اس وقت قتل نہیں ہوا تھا, یہ پہلا قتل اس نے کیا اور اس کی وجہ سے زمین جو ہے وہ لعنتی ہو گئی. اور پھر اسے بتایا گیا کہ تو جو ہے یہ زمین پر کھانا خراب ہوگا اور آوارہ پھرے گا. آمین. اب میں ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یوسف کے خلاف بھی اس کے بھائیوں نے حسد کیا اور اسے کیا کیا؟ کنویں میں ڈال دیا گیا. تو اب اسے جو ہے اس کے کیونکہ اس کا باپ اس سے پیار کرتا تھا اور پیار کرنے کی وجہ سے جو ہے اس کے بھائی اس کے خلاف تھے, کیونکہ اس کو ایک اچھا لباس بھی اس کے باپ نے بنا کر دیا تھا. اور بھائی کہتے تھے کہ باپ جو ہے اس بیٹے سے زیادہ پیار کرتا ہے, ہم سے پیار نہیں کرتا. حالانکہ جو باپ ہے وہ سب سے ایکول ہی پیار کرتا ہے. سم ٹائم ہوتا ہے ہمیں فیل ہوتا ہے کہ نہیں یہ اس سے زیادہ پیار کرتا ہے, لیکن کیونکہ اولاد کیونکہ باپ کے لیے ساری اولاد ہے اس لیے وہ سب سے پیار کرتا ہے. آمین. تو اب دیکھیں کہ جب انہوں نے حسد کیا تو اس کو جو ہے مارا کوٹا اور کنویں میں ڈال دیا گیا اور پھر اس کا سودا بھی کر دیا اور اس کو کہاں پہ پہنچا دیا گیا؟ مصر میں, غلامی کے گھر میں. اور دیکھیں وہاں پر خدا نے اس کو سرفراز کیا. ہلیلویا. اور جو حسد کرتے تھے ان کا کیا حال ہوا؟ وہ پھر اس کے پاس آئے اس سے مانگنے کے لیے, لیکن خدا نے یوسف کو سربلند کیا, سرفراز کیا اور مصر میں جا کر اس کو دوسرے درجے کا حاکم بنا دیا. ہلیلویا. دوسرے درجے کا حاکم مطلب وزیر اعظم اس کو بنا دیا. ہلیلویا. تو میرے عزیزو خدا جو ہے اپنے لوگوں کو بڑھاتا ہے, خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. داؤد کو بھی ہم دیکھتے ہیں, داؤد کو بھی اسی طرح ہی اس کے بھائیوں نے اس کو نکال دیا تھا اور وہ جنگلوں میں رہتا, بیابانوں میں رہتا, بھیڑ بکریاں چراتا, لیکن خدا نے اس کو بھی پکڑا اور کہاں پہ پہنچا دیا؟ تختی سے تخت تک پہنچا دیا اس نے, خدا نے. ہلیلویا. خدا جو ہے وہ بڑھاتا ہے. اس کو دیکھے وہ بیابانوں میں تھا اور خدا نے اس کو بادشاہ بنا دیا. ہلیلویا. خدا اسی طرح انسان کو بڑھاتا ہے. جو اپنے بھائیوں سے حسد کرتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, لیکن جو انسان خدا سے پیار کرتا ہے خدا اسے بڑھاتا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ابیسلوم داؤد کا بیٹا ہے. ابیسلوم جو ہے یہ داؤد کا بیٹا ہے اور بڑا ہی خوبصورت ہے. اس کے بارے میں کلام مقدس نے لکھا ہے کہ یہ مشرق میں سب سے زیادہ خوبصورت بیٹا تھا, خوبصورت انسان تھا, اور اس کی مثالیں دی جاتی تھی کہ اس جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہے, اتنا خوبصورت تھا وہ. تو میرے عزیزو لیکن اس کے اندر حسد تھا. یہ اپنے باپ سے حسد کرتا تھا, داؤد سے. یہ اپنے باپ سے کیا کرتا تھا؟ حسد کرتا تھا. اب دیکھیں جب حسد کریں گے تو کبھی بھی آگے نہیں بڑھیں گے. ابیسلوم اپنے باپ سے حسد کرتا تھا لیکن خدا نے اسے جو ہے آگے بڑھنے نہیں دیا, ترقی نہیں دی, سرفرازی نہیں دی. لیکن جب ہمارے اندر حسد ہوتا ہے تو امیری, دولت, پیسہ یہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ حسد اس ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. جب ہم امیر ہو جاتے ہیں, جب پیسہ آ جاتا ہے تو ہمارے اندر حسد بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر ہمارے پاس پیسہ آ جائے, ہم امیر ہو جائیں, ہم بہت زیادہ بڑے آدمی بن جائیں تو ہمارے اندر حسد نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمارے اندر اور زیادہ پولائٹنس ہو جانی چاہیے. ہم اور زیادہ پولائٹ ہو جائیں, نرم ہو جائیں, ہم دوسروں کے لیے ہیلپ کرنے والے بن جائیں. اب دیکھیں خدا نے آدم اور حوا کو بھی کچھ انسٹرکشن دی تھی اور کہا تھا
کہ باغ کے جتنا بھی پھل ہے نا یہ سارا آپ لوگ بے روک ٹوک کھا سکتے ہو، لیکن صرف ایک پھل جو ہے یہ آپ لوگوں نے نہیں کھانا، نیک اور بد کی پہچان کا پھل۔ اگر جس دن آپ لوگوں نے یہ کھایا تم لوگ کیا کرو گے؟ مر جاؤ گے۔ تو انہوں نے حکم توڑا، اور اب دیکھیں آدم اور حوا نے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، اور قائن نے بھی گناہ کیا، قائن نے بھی اپنے بھائی کا قتل کیا اور اس نے بھی معافی نہیں مانگی۔ قتل کیا ہے اور اس نے معافی نہیں مانگی، اور خدا نے اس کو کیا کیا؟ اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا۔ آمین، بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہلیلویا، ہلیلویا۔ اور دیکھیے میرے عزیزو، جب قائن جو ہے جب یہ قتل اس نے کر دیا تو یہ پھر بھاگا ہے، کس طرف گیا؟ یہ نود کے علاقے میں گیا۔ کس علاقے میں گیا ہے؟ نود کے علاقے میں۔ اور نود جو ہے اس کا جو عبرانی یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے نود، اور اس کا جو لفظی مطلب ہے یہ ہے آوارہ گردی، آوارہ گرد۔ اور دیکھیں جس طرح کا انسان ہوتا ہے نا اسی طرح کا وہ علاقہ بھی چوز کرتا ہے۔ آمین۔ یہ یعنی کہ اس نے قتل کیا اور یہ بھاگا کس سائڈ پہ ہے؟ نود کے علاقے کی طرف۔ اب کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ آدم کے اور بھی بیٹے اور بیٹیاں تھیں، ایسا لکھا ہوا ہے نا؟ آپ لوگوں نے یقیناً جو بائبل ریڈ کرتے ہیں انہوں نے پڑھا ہوگا۔ اور کلام مقدس میں لکھا گیا کہ آدم اور حوا کے اور بھی بیٹے اور بیٹیاں تھیں، اور انہوں نے جا کر نود کے علاقے کو آباد کیا ہوا تھا۔ آمین۔ نود کا جو علاقہ تھا وہ آدم کے بیٹے اور بیٹیاں نے آباد کیا ہوا تھا، اور جو قائن ہے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میرے بھائی بہن جو ہیں وہ وہاں پر نود کے علاقے میں رہتے ہیں، اور وہ وہاں پر ان کے پاس چلا گیا۔ جب ان کے پاس گیا ہے تو اس نے وہاں پر جا کر شادی کر لی۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ اس نے وہاں پر جا کر شادی کی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی قائن نے جو ہے وہ فرشتے سے شادی کر لی، اس کے اس طرح شادی ہوگی۔ نہیں، بائبل کیتھولک کی بائبل اگر آپ پڑھیں نا تو اس کے نیچے بھی ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ قائن نے جو ہے وہ اپنی بہن سے شادی کی تھی۔ اس میں وہ ڈیفرینشیٹ نہیں کیا گیا، کلیئر نہیں کیا گیا، لیکن اس نے نود کے علاقے میں جا کر اپنی بہن سے شادی کی تھی۔ ہلیلویا۔ نود کے علاقے میں جا کر اس نے جب شادی کی ہے تو شادی جب اس نے کر لی تو اس کی آپ اسرائیل کی ہسٹری کی بک دیکھیں نا، اسرائیل کی ہسٹری کی بک جو ہے وہ ہے جبلی کی کتاب ہے ان کی ایک، اور یہ عبرانی زبان میں لکھی ہوئی ہے۔ بائبل مقدس اس بات کو کلیئر نہیں کرتی، لیکن آپ بنی اسرائیل قوم کی جو ہسٹری کی کتاب ہے جبلی کتاب کا نام جبلی ہے، اور وہ عبرانی زبان میں لکھی ہے۔ اس میں جو ہے وہ قائن کی بیوی کا نام لکھا ہوا ہے ایون۔ کیا نام لکھا ہوا ہے؟ کہ اس کی بیوی کا نام ایون تھا۔ یہ بائبل مقدس میں نہیں آپ کو کہیں سے بھی ملے گا، لیکن یہ ہسٹری کی کتاب میں آپ اسرائیل کی جو کتاب ہے اس میں آپ اس لفظ کو دیکھ سکتے ہیں، اس بات کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں لکھا ہوا ہے اس کا نام ایون تھا، اور اس نے اس سے شادی کی کیونکہ اس وقت جو تھا وہ موسوی شریعت جو تھی لاگو نہیں تھی۔ آباد کی کتاب اگر آپ پڑھیں نا، آباد کی کتاب میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں آباد کی کتاب میں جب قانون لاگو کیے گئے تو اس میں یہ بات بتائی گئی تھی۔ اب 12-18 باب اگر آپ پڑھیں تو اس میں سارا جو ہے وہ بتایا گیا ہے
قانون جو تھے کہ تو اس سے شادی کرنا اس سے نہ کرنا اور یہ جانور پاک ہے یہ ناپاک ہے، اس میں سارا کچھ بتایا گیا ہے. شریعت اس وقت لاگو نہیں تھی، اس لیے لوگ جو ہے اس آبادی کو بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے اپنے بہن بھائیوں سے بھی شادی کرتے تھے. اس وقت پرانے عہد نامے کی بات بتائی جا رہی ہے جب موسیٰ نے شریعت کی کتابیں نہیں لکھی تھی، اور جب شریعت آئی اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ آپ لوگوں نے اس سے شادی کرنی اس سے نہیں شادی کرنی، پھر بتایا گیا اور پھر لوگوں پر یہ قانون لاگو ہوا اور آج تک وہ قانون ہم پہ لاگو ہے اور ہم اس بات کو فالو کرتے ہیں، اور جو لوگ اس بات کو فالو نہیں کرتے وہ خدا کے گناہ گار ہوتے ہیں. آمین. تو اس لیے میرے عزیزو ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ خدا نے جو ہے یعنی کہ ہم بہت سارے سوال ہمارے اندر آتے ہیں، تو ہم اس بات کو آج ہی دیکھ رہے ہیں کہ قائن کی بیوی جو تھی وہ اس کی بہن تھی اور اس کا نام ایون تھا. تو میرے عزیزو کیونکہ خدا جو ہے ہم سے پیار کرتا ہے، خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا، اور خدا نے جو ہے وہ اس کو بھی بچایا کہ خدا جو ہے اپنے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے. کیونکہ بے شک انسان گناہ کرتا ہے، آج ہم بھی بہت سارے گناہ کرتے ہیں، آج ہم بھی دنیا کو کچھ اور دکھاتے ہیں اور اندر سے ہم کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن جب ہم سچائی کے ساتھ خدا کے ساتھ چلیں گے تو خدا جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے. انسان کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 26 آیت دیکھیں گے. جی بیٹا نکالیے گا تو پڑھیے گا جلدی سے. 6:26 26. اس میں یوں لکھا ہے، کیونکہ چھنال کے سبب سے آدمی ٹکڑے کا محتاج ہو جاتا ہے اور زانیہ قیمتی جان کا شکار کرتی ہے. آمین. آمین. راہب بادشاہ کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ راہب بادشاہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں اس بارے میں. بادشاہ کا مطلب ہے گناہ کی طرف مائل کرنے والی. بادشاہ کا جو مطلب ہے یہ ہے گناہ کی طرف مائل کرنے والی، یعنی کہ یہ جو عورت ہے جو چھنال کے سبب سے آدمی ٹکڑے کا محتاج ہوتا ہے اور زانیہ جو ہے قیمتی جان کا شکار کرتی ہے. یعنی کہ یہ فحشہ جو عورتیں ہیں یہ انسانوں کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے جو ہے وہ مرد کو پھنساتی ہیں اور پھر وہ گناہ پر مائل کرتی ہے. اور خدا کا کلام اس بات کے لیے ہمیں تنبیہ کرتا ہے کہ ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے. آمین. پہلا پطرس اس کا 5 باب اس کی 8 آیت پڑھیے گا. پانچ باب اس کا 8 میں. تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. آمین. اب یہاں پر کیونکہ اب ہم کلام کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کر رہے ہیں تو اس میں اب بتایا گیا ہے تم ہوشیار اور بیدار ہو. ہم نے ہوشیار رہنا ہے، بیدار رہنا ہے تاکہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق اپنا کام کر سکیں. تمہارا جو مخالف ہے نا ابلیس، وہ گرجنے والے شیر ببر کی طرح ہے اور وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. ابلیس جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے. آج بھی دیکھیں اگر کوئی خدا کے لوگ دعا کرنے کے لیے بیٹھے نا تو فون آ جاتا ہے تو کہتے ہیں جی آئیں جی فلاں جگہ پہ جانا ہے، تو ہم دعا کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں پہ چلے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، یہ ابلیس کی پلاننگ ہے. ہم دعا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کام کو کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. وہاں پر بے شک ہمیں گناہ ہی کرنا پڑے گا، وہاں پر ہمیں ہو سکتا ہے کسی مصیبت میں پھنس جائیں، لیکن اگر ہم خدا کو پریورٹی دیں گے، لیکن اگر ہم خدا کی حکموں کو مانیں گے تو پھر ہم کر پائیں گے. آمین. تو میرے عزیزو کلام مقدس ہمیں یہ فرماتا ہے
کہ ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ہمیں ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس طرح ہمیں پھاڑ کھائے. وہ ہمیں نہیں چاہتا کہ ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم آگے بڑھیں. ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے حضور میں آئیں. ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم خدا کی عبادت کریں. ابلیس ہمیں خدا کے گھر میں جانے سے بھی روکتا ہے. ابلیس ہمارے رستوں کے اندر رکاوٹیں پیدا کرتا ہے. لیکن ہم نے ابلیس پر غالب آنا ہے. ابلیس کی ساری پلاننگ کو ہم نے ریجیکٹ کرنا ہے. جب آپ خدا کے نام سے ابلیس کو ڈانٹیں گے تو کلام مقدس میں لکھا ہے وہ تمہارے آگے سے کیا کرے گا؟ بھاگ جائے گا. جب آپ ابلیس کو ڈانٹیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ بھاگ جائے گا. دیکھیں یسوع مسیح جو ہے جب 40 دن کا فاقہ کیا تو ابلیس کو کیا ہوا؟ معلوم ہو گیا کہ اب اس کو بھوک لگی ہے اور اس نے کہا کہ ان پتھروں کو کیا ہے؟ روٹیاں بن جائیں. تو اس نے کہا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ انسان روٹی ہی سے نہیں جیتا رہے گا بلکہ خدا کے کلام سے. آمین. پھر اس نے کنگرے پر لے گیا, شان و شوکت دکھائی, بہت کچھ اس کو دکھایا, لیکن خدا نے کلام سے جواب دیے. جب ہمارے اندر کلام ہوگا تو ہم کلام سے جواب دیں گے کسی کو. ہمارے اندر کلام نہیں ہوگا تو ہم کلام سے جواب نہیں دیں گے. جب دنیا داری سے کلام دیں گے, جواب دیں گے, دنیا داری کی باتوں سے جواب دیں گے تو ابلیس پر غالب نہیں آئیں گے. جب ہم کلام کے ذریعے سے کسی کو جواب دیں گے تو پھر ہم اس پر غالب آئیں گے. ابلیس پر غلبہ پانے کے لیے ہمارے اندر کلام کا ہونا بہت ضروری ہے. جب ہمارے اندر کلام ہوگا تو پھر ہم برکت پائیں گے. جب ہمارے اندر کلام نہیں ہے تو پھر ابلیس کسی وقت بھی ہمیں پھاڑ سکتا ہے, گمراہ کر سکتا ہے, ہمیں بری راہوں پر لگا سکتا ہے. میرے عزیزو, آج کا خوبصورت کلام یہی ہے کہ دیکھیں قائن نے گناہ کیا اور وہ کس علاقے میں گیا, کیونکہ جس طرح کا انسان ہوتا ہے اسی طرح کے اس کے دوست بھی ہوتے ہیں. تو وہ دیکھیں اس نے وہی رستہ ڈھونڈا, وہی رستہ اس نے لیا, لیکن وہاں پر جا کر بھی اس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کیا. خدا نے اس کو اولاد بھی دی تھی. اس کا پہلے بیٹے کا نام ہنوک تھا. اس کے پہلے بیٹے کا نام کیا تھا؟ ہنوک تھا. لیکن یہ وہ ہنوک نہیں تھا جو آسمان پر اٹھایا گیا تھا. یہ ہنوک وہ نہیں تھا. لوگ اکثر اس بات کو بھی کنفیوژن لیتے ہیں کہ ہنوک وہ والا ہنوک ہے, اس کا بیٹا ہے. نہیں, یہ وہ ہنوک نہیں تھا, یہ ہنوک اور تھا. یہ ہنوک قائن کا بیٹا تھا, لیکن وہ جو ہنوک تھا جو آسمان پر اٹھایا گیا وہ اور تھا. آمین. اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے ڈیٹیل میں کسی ٹائم. تو میرے عزیزو, ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کلام جب خدا کا کلام اپنے دل میں رکھیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے, کیونکہ خدا کا کلام ہی ہمیں سنبھالتا ہے اور خدا کا کلام ہی ہمیں زندگی دیتا ہے. خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت ملے. آمین.